والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اسی آیت کے حوالے سے چند معروضات آج انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب قدیر مجھے ہمیشہ حق کہتے رہنے، آپ سب کو حق سنتے رہنے، اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل پیرا ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود شریف کے نذرانے پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ماہ شعبان رخصتی کی تیاری کر رہا ہے اور بہت جلد ماہ رمضان آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں، بلندیوں، شان و شوکت والا مہینہ ہمارے درمیان اپنی تمام تر برکتوں رعنائیوں کے ساتھ جلوگر ہونے والا ہے، جس کے آنے پر مسجد آباد ہو جاتی ہے، جس کے آنے پر نیکیوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، جس کے آنے پر ہر طرف نیک اعمال کے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں، جس کے آنے پر اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی چھما چھم بارش کی جاتی ہے۔ بلکہ وہ مہینہ قریب تشریف لا رہا ہے کہ جس کی آمد کی خوشی میں پورے سال جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان بہت جلد تشریف لانے والا ہے۔ اللہ پاک اس آنے والے مہینے کی ہمیں خوب قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے مہینے کو اللہ ہمیں عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں، توبہ استغفار میں، نماز پنجگانہ کی پابندی میں، تراویح کی پابندی میں، تہجد کی پابندی میں، شراب و چاشت کی پابندی میں، صلاۃ التوبہ کی پابندی میں، صلاۃ التسبیح کی پابندی میں، اور تمام ذکر اذکار جس کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع میں آپ حضرات کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ 5ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت، اور 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے 2 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، مرنے سے پہلے یہ بندہ خواب میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ نمبر 2، یا پھر یہ بندہ اپنی زندگی میں شب قدر کو پالے گا۔ اب دیکھو طریقہ تو بہت آسان بتا دیا، فضیلت اتنی بڑی بتا دی گئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو سورہ فتح یاد نہیں ہے۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ فتح موجود ہے، 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ تو الحمدللہ اس نماز کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہر سال اپنی مسجد سرائے والان میں جب حافظ صاحب نماز تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ ہم سے گزارش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو پہلی رات نماز تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب کی اقتداء میں انشاءاللہ ہم یہ 2 رکعت نماز یہاں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ میں ایک بار پھر طریقہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جن حضرات کو سورہ فتح یاد ہو، مان لیجیے یہ جو حافظ قرآن ہوں اور وہ سورہ فتح یاد کیے ہوئے ہوں، تو وہ اس نماز کو چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، یا مسجد یہاں نہیں آ سکتے، کہیں بھی رہیں تو وہاں مسلمانوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی پہلی رات 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اور 10 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے، اللہ پاک اسے 2 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، یا تو یہ بندہ مرنے سے پہلے خواب میں اللہ پاک کے دیدار کا شرف پالے گا، نمبر 2، یا پھر یہ زندگی میں شب قدر کو پالے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جناب شب قدر کو پانا تو مشکل نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے سوال میں سے کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے، بھائی شب قدر تو آتی ہے ماہ رمضان کی 27ویں رات کو، تو ہم تو پا ہی لیتے ہیں اس کو۔ یاد رکھیے گا اللہ پاک نے شب قدر کو پوشیدہ کر رکھا ہے،
گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی کو ہوگی، 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کو بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ایک علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ شب قدر جو ہے نا یہ پورے سال گردش کرتی رہتی ہے، کبھی بھی آ جائے گی۔ ملے گی کس کو؟ جس کو اللہ پاک سلیکٹ کر لے گا، اس بندے کو یہ شب قدر ملے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اب تیار ہو جائیے آپ حضرات، عبادت پر کمر باندھ لیجئے، خوب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، شیطان کو ناکام کرنا ہے، اور شیطان تو ویسے بھی انشاءاللہ زنجیروں میں بند ہو جائے گا، قید کر دیا جائے گا ماہ رمضان شریف میں۔ لیکن ماہ رمضان میں قید ہونے کے باوجود وہ پیچھے بہت سارے اثرات چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر امت مسلمہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور نہ جانے کن کن ذرائع سے گناہوں کے اندر مبتلا رہتی ہے ماہ رمضان آنے کے باوجود۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خوب قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پڑھاؤں گا جب آپ حضرات نماز عشاء ادا کریں گے مسجد میں انشاءاللہ رمضان کی پہلی رات میں۔ 29 چاند ہوا تو انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو پہلا روزہ رہے گا اور بدھ کو انشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، یہ 2 عادت مبارکہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشخبریاں سنایا کرتے، خوشخبریاں حضور سنایا کرتے۔ تو ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، گھر والوں کو خوشخبری سنانی چاہیے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارکہ عادت پاک میں شامل تھا وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب منہ شریف کر کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والامانۃ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ينقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ کو پڑھائیں گے جب آپ ماہ رمضان میں جب تشریف لائیں گے یہاں پر، اس کی پہلی رات نماز تراویح وغیرہ ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم پڑھاتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی برکت مل جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور آگے میرے حضور فرماتے ہیں جس پر اللہ ایک بار رحمت کی نظر ڈال دے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہو جاتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر رات اور دن میں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت سے فرماتا ہے، اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، آراستہ ہو جا، ڈیکوریٹ ہو جا، وہ ان قریب دنیا کی مشقت سے نجات پا کر میرے کرم اور راحت میں آرام کریں گے۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ماہ رمضان کا پانا، ماہ رمضان کا پا لینا، ماہ رمضان کا مل جانا بہت بڑے نصیب کی بات ہے، مگر میرے بھائیوں اس سے بڑے نصیب کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کو پا کر ہم اسے توبہ استغفار میں، نماز پنجگانہ میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، درود و سلام میں، توبہ استغفار میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ورنہ جس بندے نے ماہ رمضان کو پا لیا لیکن ماہ رمضان اس حال میں گزر گیا کہ اس بندے نے غفلت برتی، گناہوں میں ہی دن گزار دیے، تراویح کی طرف، روزوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، توبہ استغفار کی طرف کوئی اس نے رغبت نہیں رکھی اور ماہ رمضان گزر گیا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تمہارے پاس وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین کو زنجیروں میں باندھ کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان آنے کے باوجود بخشا نہیں گیا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس لیے کہ جو رمضان میں نہیں بخشا گیا تو کب بخشا جائے گا۔ اس لیے ہمیں غفلت نہیں برتنی، ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا،
بلکہ ابھی سے ایک شیڈیول بنائیں، ایک جدول تیار کریں کہ انشاءاللہ جب ماہ رمضان تشریف لے آئے گا تو میں کس وقت میں کیا کروں گا۔ حلال روزی کمانی ہے، کاروبار پہ بھی جانا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، بال بچوں کے لیے حلال کی کمائی بھی کرنی ہے، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، مگر اللہ کی عبادت کے لیے میں کون سی ایکٹیویٹی کرنے والا ہوں؟ تہجد انشاءاللہ پابندی سے پڑھوں گا، عشاء کو چاشت کی پابندی کروں گا، ہر نماز انشاءاللہ با جماعت ادا کروں گا۔ صلاۃ الاوابین یعنی مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، روزی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، روزی پڑھتے ہیں۔ ہم اگر 2 رکعت اور شامل کر لیں، 4 کے بجائے 6 رکعت ہو جائے گی، اور جو مغرب کی نماز یعنی 3 فرض کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، اسی کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین۔ بڑی فضیلتیں اس کی، کوئی نہیں پڑھتا 1% گناہگار نہیں، لیکن پڑھ لے تو بہت بڑے ثواب ملے گا اس کو۔ اسی طریقے سے رات سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ اور اب تو ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اللہ کرے کہ اس ماہ رمضان سے میں اس کی پوری مضبوط ترکیب ہماری ہو جائے، ایسی کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 2 رکعت نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، اس میں جو چاہیں سورت پڑھ لیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یا اللہ آج تک کی زندگی میں اور خاص طور سے آج اس پورے دن میں مجھ سے کوئی جو گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئی، جو پاپ ہو گئے، تجھے ناراض کرنے والے کام کر بیٹھا، یا اللہ مجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی برکت سے زندگی بھر کے اور آج خاص طور سے گناہ ہوئے اللہ پاک ان کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن انسان ہے نا، بھول چک ہو جاتی ہے، کر بیٹھتے ہیں گناہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب رات سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہی تو ہے بخشنے والا مہربان۔ خود ہی فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھیے ماہ رمضان میں ماشاءاللہ۔ عشاء کو چاشت، طلوع آفتاب کے بعد سورج نکل گیا، یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اب 20 منٹ تک کوئی سی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آج میری فجر رہ گئی تو ان 20 رکعتوں میں فجر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، 20 منٹ گزرنے دیجئے، اس کے بعد پھر آپ فجر کی قضا پڑھنا چاہیں یا جو بھی آپ کے ذمہ قضا باقی وہ پڑھنا چاہیں، یا کوئی نفل نماز پڑھنا چاہیں، شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیں، ان 20 منٹ کے گزرنے کے بعد پڑھیں گے۔ ان 20 منٹ میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مکروہ وقت ہے۔ 20 منٹ گزر گئے تو اشراق اور چاشت کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ لیں، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر پورے ماہ رمضان، اب اندازہ لگائیے، پورے ماہ رمضان اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا کر دی اور ہم یونائٹڈ ہو گئے، ہم ایکٹیو ہو گئے، اور اپنے اندر اللہ کی طرف سے جذبہ ایسا نصیب ہو گیا کہ ہم نے الحمدللہ پورے ماہ رمضان اشراق و چاشت کی پابندی کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب چھوڑنے کا من نہیں کرے گا۔ اس کی پابندی ہم کر سکتے ہیں۔ درود و سلام جو روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جن کی کوئی پلاننگ نہیں تھی درود و سلام پڑھنے کی، پڑھ لیا، نہیں پڑھا، توجہ نہیں ہوتی کبھی، کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ توجہ ہوتی ہے مگر سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ 500 مرتبہ درود پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے مگر ہم نہیں پڑھ پاتے۔ ہاں، فالتو باتیں خوب کروا لو، بکواسیں خوب کروا لو، غیبت چگلی خوب کروا لو، لگائی بجائی خوب کروا لو، ادھر کی ادھر خوب کروا لو، تیری میری خوب کروا لو، اگر نہیں پڑھا جاتا تو درود نہیں پڑھا جاتا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، کچھ پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ میں روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ باری والے آقا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی پلاننگ کیجیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ جو تسبیح ہے نا، یہ تسبیح جو ہے یہ ذکر و درود کی چابی ہے۔ دیکھو ابھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میں غفلت بھی کر جاؤں گا، بھول بھی جاؤں گا، سستی کا بھی شکار ہو جاؤں گا، توجہ بھی نہیں رہے گی، لیکن یہ تسبیح اگر میرے ہاتھ میں رہے، چاہے یہ تسبیح ہو یا وہ کوئی جو کاؤنٹر والی نمبر والی تسبیح ہوتی وہ ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے نا، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زبان خود بخود چلے گی۔ کبھی آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، کبھی استغفر اللہ نکلے گا، کبھی سبحان اللہ نکلے گا، کبھی الحمدللہ نکلے گا، کبھی اللہ اکبر نکلے گا، کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ مرشد فرماتے یہ جو تسبیح ہے نا، یہ زبان کی چابی ہے، ذکر و درود کی چابی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں آپ ماہ رمضان میں اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو زبان چلتی رہے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، میری زبان دیکھو ابھی خاموش ہے، یہ میرے ہونٹ ہلیں گے جب میں کچھ پڑھوں گا، کیا تبھی مجھے ثواب ملے گا؟ ثواب کا کیا اور ذریعہ نہیں ہے؟ ذکر کی اسپیشلی طور پر ذکر کرنے کی خصوصیت کے ساتھ 3 قسمیں علماء نے بتائی ہیں۔ نمبر 1 ذکر باللسان،
نمبر 2 ذکر بالجنان، اور نمبر 3 ذکر بالارکان۔ نمبر 1 ذکر باللسان، اب زبان سے پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ہے نا، کلمہ شریف، درود شریف پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ ذکر باللسان، اب زبان سے ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ذکر بالجنان، دل سے ذکر کر رہے ہیں، آپ کی زبان دیکھو خاموش ہے، دل سے کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ تصور میں خانہ کعبہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، تصور میں گنبد خضرا کو یاد کیے ہوئے ہیں، تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کیے ہوئے ہیں، تصور میں اللہ پاک کی مخلوق پر، اللہ پاک کی قدرت پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ زبان بند ہے مگر دل آپ کا قرآن پاک کی طرف لگا ہوا ہے، سورہ فاتحہ پہ آپ غور کر رہے ہیں، سورہ یاسین شریف پہ غور کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر بالجنان، آپ دل سے ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بیکار نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ زبان بند کیے ہوئے ہے اور ہم اسے ماہ رمضان میں دیکھ لیں تو اس کو دیکھ کر کے غیبت چغلی نہیں کرنی، دیکھ فالتو بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھ ہی لے۔ بھائی جان ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے پر آپ کو اتنا ثواب نہیں مل رہا ہو جتنا اسے سوچنے پر ثواب مل رہا ہو۔ اللہ کرے ہماری عادت تو ختم ہی ہو جائے بھائی، اپنے آپ کو ہم کم دیکھتے ہیں، دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس سے نہ جانے کیوں ہماری الرجی ہو جاتی ہے۔ دیکھ اس کو دیکھ، فالتو بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھ ہی لے بھائی۔ اچھا وہ نہیں پڑھ رہا تو آپ کے باپ کا کیا جا رہا ہے یہ بتاؤ؟ کچھ نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے وہ پڑھ تو نہیں رہا لیکن سوچ رہا ہو، کیا نبی پاک کے بارے میں سوچ رہا ہے، حضور کے صحابہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، حضور کے اہل بیت کے بارے میں سوچ رہا ہے، قرآن پاک کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کر رہا ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ ایک روایت بتاؤ، فرمایا اپنی آخرت کے بارے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں گھڑی بھر کے لیے، گھڑی بھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ، 2 سیکنڈ کے لیے، گھڑی بھر کے لیے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بندہ وہ جس نے 60 ایئرس 60 سال تک نفلی عبادت کی، اور ایک یہ بندہ جس نے تھوڑی دیر اپنی قبر کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں، میرا کیا بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کس طرح حاضری دوں گا، اتنے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے لے کر کے جاؤں گا، اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے ورنہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، یہ سوچ رہا ہے، گھڑی بھر کے لیے اتنا سوچا۔ وہ بندہ جس نے 60 سال عبادت کی، کتنا ثواب ملا ہوگا؟ بہت ثواب ملا ہوگا، اس سے بہت زیادہ ثواب اس کو ملا ہے جس نے اپنی آخرت کے بارے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کر لیا۔ ہمیں چونکہ معلومات نہیں ہے نا، اس لیے ہم خواہ مخواہ سامنے والے کو حقیر سمجھ لیتے ہیں، ذلیل سمجھ لیتے ہیں، کمتر سمجھ لیتے ہیں، اور شریعت میں اسی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اور آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، سب سے چھوٹا سمجھے۔ یہ میرے بھائی جتنے بھی ہیں سب اہل ایمان ہیں، سب عاشقان رسول ہیں، یہ مجھ سے افضل ہے۔ ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے ہمارا، لیکن نہ جانے ہم شیطان کے بہکاوے میں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی تیاری انشاءاللہ میں کرنی ہے۔ اب ایک روایت ذرا سنیے گا دل کے کانوں کے ساتھ، تاکہ اندازہ ہو ہمیں کہ ماہ رمضان آیا لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ وہ ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس روایت کے سنانے سے پہلے قوم مسلم کے اندر ماہ رمضان میں جو 2 غلط فہمیاں عروج پر ہوتی ہیں آسمان تک، ان کی جڑ کاٹ دیتا ہوں میں۔ ہر سال کاٹتا ہوں، آج بھی کاٹ دیتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ بات بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 1، ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ، نو ڈاؤٹ، آنے پر لوگوں کو خوشخبریاں سنانا بہت اچھی بات ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ہمارے یہاں ماہ رمضان آنے پر ایک میسج وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بھئی حضور نے فرمایا، حدیث میں آیا کہ جو ماہ رمضان آنے کی سب سے پہلے خوشخبری دے دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس طرح کی کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقاعدہ ہمارے محدثین علماء نے اس کو باقاعدہ اعتماد کے ساتھ بیان فرمایا، اس طرح کی کوئی بھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس نے اس طرح کیا وہ توبہ کر لے، اور اگر کوئی اس طرح کا میسج آپ کے آ جاتا ہے موبائل پر تو آپ اس بھائی کو پیار محبت سے سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی جان اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ماہ رمضان آنے پر جو خوشخبری سب سے پہلے دے دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ حدیث تو نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث ضرور ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے حضور فرماتے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
حدیث میں کہاں؟ کون سے حدیث میں؟ کون سے حدیث میں؟ وہ پڑھے لکھے آدمی کون سے حدیث میں؟ لیکن ہمارے یہاں پر باقاعدہ ہر بات حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا، نبی نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ میرے نبی نے. تو جس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہ ہو کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، اپنی زبان کبھی مت کھولیے گا. اگر کھول لی تو حضور نے پہلے فرما دیا. ایسی بات اگر تم نے میرے بارے میں کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو. تو پہلی تو اس جڑ کو میں نے کاٹنے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرات بھی اس سے بچیں، اور کوئی آپ کو اس طرح کا میسج وائرل کرے تو اس کو بھی بتائیں کہ بھائی جان اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ بھی توبہ کریے، اور جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کو بھی آپ حکمت عملی سے اور پیار محبت سے توبہ کی تلقین کیجیے. پہلی بات یہ. دوسری بات، نماز تراویح سنت موقدہ ہے. جس طرح مردوں پر سنت موقدہ ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی سنت موقدہ ہے. ہمارے ایک ٹرینڈ چلتا ہے ماہ رمضان میں 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح. میں اس کو منع نہیں کرتا، بالکل کیجیے. جب میرا دین منع نہیں کرتا تو میرا دل کیوں منع کرے گا؟ بالکل کیجیے. لیکن بگاڑ یہاں پیدا ہو رہا ہے، 10 دن کی تراویح پڑھ کے چھٹی کر رہا ہے، چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی جان چلو نا مسجد، چلو تراویح کا ٹائم ہو گیا. ہم نے تو پڑھ لی، اپنی تو ہو گئی 10 دن کی تراویح. یاد رکھنا، اور 3 دن کی تراویح پڑھنے والے، اور 10 دن کی تراویح پڑھنے والے، اور 15 دن کی تراویح پڑھنے والے، 3 دن یا 10 دن یا 15 دن میں قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی. وہ تو ماہ رمضان کی آخری رات تک چلتی رہے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس سے غفلت مت برتیے. یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ ماہ رمضان آنے کے باوجود آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ سنت موقدہ ہے. اور بہار شریعت میں خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن اہل سنت صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنت موقدہ کا جو حکم شرعی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سنت موقدہ کو اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک بار چھوڑا، عتاب کا مستحق ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈانٹا جائے گا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تو نے کیوں چھوڑی تھی سنت موقدہ. اگر ایک بار چھوڑا تو یہ ہے، اور اگر بار بار چھوڑتا ہے تو عذاب کا مستحق ہے. کوئی ظہر کی نماز میں آتا ہے، سنتیں تو پہلے کی پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ آگے بیٹھ جاتا ہے خالی. ظہر کی سنتیں، ظہر کی فرض پڑھی 4، اب جو 2 رکعت سنت ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں پڑھتا، چلا جاتا کاروبار میں بیزی ہو جاتا ہے. عادت بنا رکھی ہے، بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، کیونکہ سنت موقدہ کو بار بار چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو نماز تراویح ہے، جس طریقے سے مردوں پر سنت موقدہ ہے، عورتوں پر بھی سنت موقدہ، اور ٹوٹل 20 رکعتیں ہیں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ حدیث پاک روایت ہے، المعجم الاوسط کے حوالے سے میں نے پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد وتر کے علاوہ 20 رکعت اور ادا فرمایا کرتے ہیں، جس کو ہم نماز تراویح کا نام دیتے ہیں. تو یہ 2 غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے. آپ 3 دن میں قرآن مکمل سن لے تراویح میں، سبحان اللہ، کوئی دقت والی بات نہیں، ثواب بہت ملے گا، ثواب کی نیت ہوگی تو. 10 دن میں سن لے، آپ 15 دن میں سن لے، الحمدللہ بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن 10-15 دن میں قرآن سن کر کے یہ سمجھ لینا کہ میری نماز تراویح مکمل ہو گئی اور مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ابھی قرآن مکمل ہوا ہے، نماز تراویح مکمل نہیں ہوئی. وہ تو ماہ رمضان کی آخری رات تک آپ کو پڑھنی ہی ہوگی. غفلت کریں گے، سستی کا شکار ہوں گے، چھوڑیں گے تو ماہ رمضان ناراض ہو جائے گا، اور ماہ رمضان ناراض ہو جائے گا تو رحمان ناراض ہو جائے گا. دھیان رکھیے گا. اب ایک روایت میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی سنانا جا رہا تھا، دل کے کانوں سے سنیے گا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہتے یا رسول اللہ، قیامت کے دن ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، اور فرشتے لوہے اور آگ کے ہتھوڑے سے مار رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک 1000 ایئرس 1000 سال تک الامان الامان چلاتا رہے گا، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. 1000 سال گزرنے کے بعد اسے رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فرشتے اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. میرے حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہوگا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا ایک شخص ہوگا. میرے حضور نے فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا گناہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان تو پایا، لیکن توبہ استغفار کرنے کے بجائے، نمازوں کی پابندی کرنے کے بجائے، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے کے بجائے اس نے غفلتوں میں گناہوں میں ماہ رمضان کو گزار دیا. نوجوانوں پلیز آپ بھی ذرا توجہ دینا. ہمارے نوجوان الحمدللہ چلو روزہ رکھتے ہیں، جو رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو اور ہمت دے، طاقت دے.
دن کو تو روزہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں دن کے وقت کہ ان سے بڑا متقی پرہیزگار شاید پورے جے پور میں نہیں ہوگا، لیکن رات کو پھر ہمارے یہی نوجوان روڈوں پر، محلوں میں، گلیوں میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں، خود بھی نہیں سوئیں گے، جو دوسرے اللہ کے نیک بندے سونا چاہ رہے ہوں گے، کبھی ہمیں سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے سحری میں تاکہ ہم اٹھ کر کے تہجد ادا کریں گے، نہ تو خود سوتے نہ ان کو سونے دیتے، چیخ چلانا کرنا، طوفان بدتمیزی برپا کرنا، توبہ کر لیجئے۔ آج تک اگر کچھ اس طرح کی حرکت ہم نے کر لی ہے، اللہ پاک بڑا مہربان ہے، غفار ہے میرا رب، سچی توبہ کر لیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ اس آنے والے رمضان کو ہم انشاءاللہ عزت کے ساتھ گزاریں گے، خوب نماز پڑھیں گے، خوب توبہ استغفار کریں گے، خوب ذکر و درود کریں گے، انشاءاللہ غفلتوں میں نہیں، گناہوں میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نے اس طرح کی نیتیں کر لی، انشاءاللہ دل سے نیت ہوں گی تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور اسی میں شاید ٹائم پورا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ابھی جو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اسی میں ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یا اللہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ رمضان کا ملنا اور رمضان کے اندر روزوں کا فرض ہونا، اس کی بیسک حکمت یہ ہے کہ ہم تقوی والے ہو جائیں، ہم پرہیزگاری والے ہو جائیں، کیونکہ جو روزہ ہوتا ہے نا، روزہ یہ بندے میں تقوی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے گا، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ خود فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بزنس کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کے گروپ نے ہمارے قافلے پر اٹیک کر دیا اور سارے کے سارے قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اب وہاں پر جانچ پڑتال ہونے لگی، ہاں بھائی کیا کیا سامان ان مسافر کا سب لوٹو، کیا کیا، کتنا پیسہ، کتنا سونا، کتنا چاندی، کیا کیا۔ تو ایک مسافر کے سامان میں شکر اور بادام تھے، سارے ڈاکوؤں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے اور سب شوق سے کھانے لگے شکر اور بادام۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سب کھا رہے تھے مگر سردار نہیں کھا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا سب کھا رہے ہیں تو تم بھی کھا لو، کہ میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کہ میرا روزہ ہے۔ سردار نے کیا کہا؟ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی بغدادی فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک طرف تو حقوق العباد پامال کیے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو لوٹا جا رہا ہے، غریبوں کی آہیں بد دعائیں لی جا رہی ہیں، اور ایک طرف اتنے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے کہ روزہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا، ایک طرف تو لوٹ مار بھی کرتے ہو اور دوسری طرف روزہ بھی رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ پاک سے صلح کرنے کے لیے بھی تو کوئی راستہ باقی رکھنا چاہیے۔ دن گزرتے گئے، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی فرماتے بہت دن گزرنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کریم نے مجھے مکہ پاک حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ جب میں مکہ پاک میں تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اچانک خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، احرام کی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے چہرے سے عبادت کا نور چھلک رہا تھا اور مجاہدات کی وجہ سے وہ کمزور پڑ چکا تھا۔ تو پہلے تو میں نے اپنی آنکھیں میچی، بار بار اوپر نیچے کیے پلکوں کو، اور پھر اس کے پاس گیا، سلام کر کے اس سے کہا کہ آپ وہی نہیں ہیں ڈاکوؤں کے سردار؟ اس نے مسکرا کے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں، اور سنو اسی روزے نے اللہ سے میری صلح کروا دی ہے۔ تو یہ برکت کس کی ملی؟ روزے کی، اور روزے سے کیا ملا؟ تقوی، پرہیزگاری۔ آپ بھی خود دیکھیں، ہمارا جب روزہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں، نہانے کے لیے ہم غسل خانے میں جاتے ہیں، پانی کی بھرمار ہے، کچھ لینے کے لیے کچن میں گئے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، کچن میں کوئی نہیں ہے، پیاس بھی بہت لگ رہی ہے، مگر کبھی کبھی ہمت ہوتی آگے بڑھنے کی کہ پانی لے لوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جلدی سے ایک دو گھونٹ پی لوں، یہ ہمت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ روزے کی برکت سے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، بندہ سمجھ لیتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر سب کو پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس دنیا سے چھپ سکتا ہوں مگر دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ماشاءاللہ روزوں کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور جب ماہ رمضان آ جائے ابھی سے نیتیں کر لیں، ابھی سے شیڈیول بنا لیں، ابھی سے جدول تیار کر لیں
کہ مجھے انشاءاللہ کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں. صلاۃ التسبیح تو ویسے انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کے حوالے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی کوئی پڑھنا چاہے سبحان اللہ بالکل حرج نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. اچھا, ایک بھائی نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ ہم سے معلوم کیا, تو ہم نے ان کو تو جواب دے دیا, ہم نے سوچا آپ کو بھی جواب دیں تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ نالج حاصل ہو. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میں ایک حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ, ایک جگہ اگر میں تراویح پڑھا دوں گا انشاءاللہ, اور بعد میں چونکہ پوری رات کا ٹائم ہے تو کچھ لوگ بعد میں میرے پیچھے پھر تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھیے گا, جب آپ نے, میں نے ان کو تو جواب دے دیا تھا, اب میں آپ کو بھی جواب دے رہا ہوں, چونکہ اب ایک مرتبہ آپ نے نماز تراویح ادا کر لی تو یہ کیا ہو گئی, آپ کی سنت موقدہ ادا ہو چکی, سنت موقدہ ادا ہو چکی. اب آپ جب واپس پڑھیں گے اس تراویح نہیں کہلائے گی, وہ صرف نفل نماز کہلائے گی. پیچھے جو لوگ آپ کے پڑھیں گے ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے سنت موقدہ کی نیت کر کے کھڑے ہوں. سنت موقدہ کوئی پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو رائٹ ہے, اجازت ہے, اس کو بالکل کھڑا ہو سکتا ہے, اس کی نفل 100% ہوگی. لیکن کوئی نفل نماز پڑھ رہا, اس کے پیچھے آپ آ کر کے سنت موقدہ کی فرض کی نیت باندھ رہے تو یہ نماز آپ کی وہ نہیں کہلائے گی. تو اس لیے ہاں, اگر مان لیجیے, اب اس کو میں دوسرے رخ میں پیش کرتا ہوں, آپ نے ایک جگہ صلاۃ التسبیح ادا کر لی, پڑھی, یا ایک جگہ آپ نے پڑھائی, اب دوسری جگہ جا کر کے آپ واپس سے صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں یا باقاعدہ جا کر پڑھاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے, اور ایک رات میں چاہے آپ ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھو 10 بار پڑھو, اسلام اجازت دیتا ہے, اور 100% صلاۃ التسبیح مانی جائے گی. تو میں اپنی مثال لیتا ہوں, میں نے مسجد سرائے والان میں صلاۃ التسبیح پڑھا دی. جب یہاں سے فری ہو کر کے میں کسی اور مسجد میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی حضرت ہمیں بھی پڑھا دیجیے, اب میں نے پڑھا دی. ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی جان, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 100% ہو جائے گی, کیونکہ یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے. اور وہ جو میں نے مسئلہ بتایا وہ صلاۃ سنت موقدہ کا تھا, تو اس کی بھی ہمیں جانکاری رکھنی ہے. اور ایک آخری بات بتا دوں, نماز تراویح کا جو وقت ہوتا ہے نا, یہ عشاء کے فرض کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے عشاء کے فرض سے پہلے تراویح پڑھ لی تو اس کی تراویح مانی نہیں جائے گی. اس کی مثال دیتا ہوں میں. مثال کے طور پر ماہ رمضان جاری ہے اور آپ نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے, تو اس وقت آپ لیٹ ہو چکے تھے اور نماز تراویح شروع ہو چکی تھی. عشاء تو آپ نے پڑھی نہیں. اب آپ نے کیا سوچا, حافظ صاحب نماز تراویح شروع کر چکے, کام کرتا ہوں پہلے نماز تراویح میں شامل ہو جاتا ہوں, اب عشاء تو نکل ہی گئی ہے, بعد میں پڑھ لوں گا. اللہ اکبر, 20 رکعت آپ نے حافظ صاحب کے ساتھ نماز تراویح کی نیت سے پڑھ لی. یاد رکھنا, چونکہ آپ نے عشاء تو پڑھی نہیں, سب کے لیے تراویح کا وقت شروع ہو چکا تھا, مگر آپ کے لیے شروع نہیں ہوا. کب شروع ہوگا؟ عشاء کے کم سے کم فرض تو ادا کر لیتے آپ, لیکن آپ نے نہیں کیا, آپ نے ڈائریکٹ تراویح کی نیت باندھ لی. تو یاد رکھنا یہ آپ کی نماز تراویح نہیں کہلائے گی. پہلے آپ عشاء پڑھیے, اس کے بعد تراویح پڑھیے. ہاں, وطر پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں, وہ آپ کو اسلام اتھارٹی دیتا ہے, اجازت دیتا ہے, اختیار دیتا ہے. آپ چاہے نماز وطر سے پہلے تراویح پڑھیں یا تراویح وطر پہلے پڑھے تراویح سے یا وطر بعد میں پڑھے تراویح سے, یہ برابر ہے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. ہاں, ہمارے یہاں جو رائج ہے ماشاءاللہ ہر جگہ پر, وہ یہ ہے کہ پہلے نماز تراویح ادا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نماز وطر ماشاءاللہ با جماعت ادا ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.